الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے تم پر، المیتہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جن پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کو، والمنخنقۃ اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرنے والا جانور، والمتردیۃ اور اونچی جگہ سے نیچے گر کر مرنے والا جانور، والنطیحۃ اور سینگ لگنے سے مرنے والا جانور، وما اکل السبع اور وہ جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم مگر وہ جانور جس کو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیے گئے بت خانے پر، وان تستقسموا بالازلام اور وہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ذریعے سے، ذالکم فسق یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں۔ الیوم آج کے دن یئس الذین کفروا کافر لوگ مایوس ہو چکے ہیں، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے تمام کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو دیناً بطور دین کے۔ فمن اضطر پس جو آدمی مجبور ہو گیا فی مخمصۃ بھوک کی شدت میں، غیر متجانف لاسم مائل نہ ہونے والا ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ کی ذات بڑی مغفرت فرمانے والی بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ تیسری آیت ہے جس کے اندر بہت سارے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور مویشی، الا ما یتلی علیکم مگر وہ جو تم پر آگے پڑھے جائیں گے۔ وہ کون سے پڑھے جائیں گے؟ وہ اس تیسری آیت کے اندر ہے، یعنی یہ حرام ہے، باقی جانور حلال ہیں، یہ حرام ہے۔ حرام دو وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ وہ ان کے گوشت کے اندر ایسے مضر اثرات ہیں کہ وہ ان کا گوشت انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے بالکل ناموافق ہے، نقصان دہ ہے، اس وجہ سے ان کو حرام کر دیا گیا، جیسے کہ خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح کتے بلی گدے وغیرہ کا گوشت یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان کے اندر انسان کے لیے بالکل ہی انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ بعض جانوروں کا گوشت اس وجہ سے حرام کر دیا گیا ہے کہ ان کے گوشت کو استعمال کرنے سے انسان کے اخلاق پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، اس وجہ سے ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کون کون سے ہیں ان کی پوری تفصیل اس آیت کے اندر بیان کی گئی ہے۔ حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا ہے تم پر میتہ یعنی مردار جانور، جو خود حلال جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، لیکن وہ خود اپنی طبی موت مر چکی ہے، ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی، خود آپ نے دیکھا وہ مری ہوئی تھی، اس کا خون نہیں نکل سکا اور اس کا خون گوشت کا حصہ بن گیا، تو وہ اب تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وہ میتہ وہ حرام ہے۔ والدم اور اسی طرح خون بھی کسی بھی جانور کا ہو یا کسی پرندے کا ہو، خون چونکہ خود ایک نجاست ہے تو اس وجہ سے خون بھی حرام ہے۔ میتہ اور دم یہ دو چیزیں حرام ہیں، لیکن میتہ کے اندر دو چیزیں حدیث کے اندر مستثنیٰ کی گئی ہیں کہ وہ حلال ہے۔ میتہ جیسے مردار کو بولتے ہیں نا، تو یعنی جس کو ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی وہ حرام ہے، لیکن دو چیزیں اس امت کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ ایک مچھلی بغیر ذبح کے وہ مر جائے نا، تبھی موت نہیں مرے لیکن باہر نکالا، لیکن اس کو ذبح آپ بے شک نہ کریں، لیکن وہ حلال مچھلی حلال ہے۔ دوسرا ٹڈی جو ہوتی ہے ہمارے ہاں ابھی تو اتنا ختم ہو گئی ہے، پہلے بہت ہوتی تھی، کبھی کبھی ان کے بڑے بڑے لشکر بھی آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عرب علاقوں میں جو تپتے ہوئے صحرا ہوتے ہیں وہاں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ حلال کیے گئے ہیں اور یہ ابھی منڈیوں میں بکتے بھی ہیں عربوں کے علاقے میں، تو ان کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر ذبح کے حلال ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ والدم اور خون بھی حرام ہے،
اور ایک اور آیت کے اندر فرمایا والدم مسفوحا، اور جو بہنے والا خون وہ حرام ہے۔ اس سے دو چیزوں کو بھی استثناء کیا گیا ہے، وہ خون حلال ہے، ایک کلیجے کا خون، وہ بھی کلیجہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے، تو اس امت کے لیے وہ حلال کیا گیا ہے، اور ایک جگر ہوتا ہے، جگر اور کلیجہ الگ الگ چیزیں، تو یہ دو چیزیں حلال کی گئی، حالانکہ دونوں بھی خون کی ایک قسم ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، یہ حلال کیے گئے۔ باقی جتنے بھی خون ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ یہ ان کا الگ الگ نام اس لیے بیان کیا گیا ہے ان سب چیزوں کا، جو آگے بھی آنے والی ہے، کہ عربوں کے ہاں جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت یہ چیزیں ان کے ہاں حلال تصور کی جاتی تھی، اس وجہ سے الگ الگ ان سب کو بیان کیا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت، خنزیر کا مکمل مجموعہ، یہاں صرف گوشت مراد نہیں ہے، اس کے بال بھی، اس کی ہڈیاں بھی، اس کے پٹھے بھی، جو جتنا اس کی چیزیں اس کے جسم میں شامل ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں، ان سے کسی قسم کا بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، چاہے اس کے بال ہوں، چاہے اس کی ہڈیاں ہوں، چاہے اس کے کچھ بھی ہو، بالکل 100% حرام ہے، اس کے نفع اٹھانا بالکل ناجائز ہے۔ وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ جانور جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسے قریش مکہ کے یہاں بیت اللہ شریف کے اندر 307 بت رکھے ہوئے تھے، تو ان کو کوئی بھی قربانی کرنی ہوتی، جانور ذبح کرنا ہوتا تو گھر میں ذبح نہیں کرتے، وہاں آ کے بتوں کے سامنے ذبح کیا کرتے تھے، یا بتوں کا نام لے کے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہاں صرف بت مراد نہیں ہے، اللہ کا نام چھوڑ کر کسی بھی، چاہے وہ نبی کا بھی نام ہو نا، جانور کو ذبح کرتے وقت پیر و فقیروں کا تو آج کل بہت زیادہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہے نام لیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ذبح نہیں کرتے، کوئی ذبح کرنا ہوتا ہے جانور تو کسی دربار کے اوپر لے جاتے ہیں، وہاں جا کے ذبح کرتے ہیں، جس طرح قریش مکہ کیا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پر تو اپنے گھر میں ذبح کرے، دربار میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا تو یہ تو کھلم کھلا شرک ہے، اگر نام نہیں لیا بلکہ کسی دربار پر لے گئے تو یہ شرک کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی بہت سختی سے منع ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر گیا ہو، یعنی سانس اس کا تنگ ہو گیا، تو گلا اس کا گھونٹ گیا، تو یہ جانور وہ بھی حرام ہے۔ وَالْمَوْقُوذَةُ، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، کسی گاڑی نے جانور کو ٹکر مار دی یا کسی قسم کی بھی اس کو چوٹ لگ گئی اور اس چوٹ کی وجہ سے مر گیا تو وہ حرام ہے۔ وَالْمُتَرَدِّيَةُ، تو کسی اونچی جگہ سے گر کے مرنے والا جانور، جیسے پہلے زمانے پہاڑوں کے علاقوں میں کسی پہاڑی سے نیچے گر گیا، یا کنویں ہوتے تھے، کنویں کے اندر گر کے جانور مر گیا تو یعنی ذبح کرنے کی نوبت نہیں آئی تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ وَالنَّتِيحَةُ، اور سینگ لگنے کی وجہ سے جانور آپس میں بھیڑ گئے اور ایک دوسرے کو سینگ مارے تو سینگ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، میتہ، مردار کے اندر، یہ بھی مردار ہو جاتے ہیں نا، سینگ لگنے سے مر گیا، یہ مردار ہو گیا، لیکن ان کو الگ طور سے کیوں بیان کیا ہے کہ عربوں کے یہاں ان چیزوں کو حلال تصور کیا جاتا تھا، آپس میں جانور لڑ پڑے اور ایک مر گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ایسے ہے جیسے ہم نے ان کو خود ذبح کیا ہے، چھری سے بھی زخم ہوتا ہے تو سینگ سے بھی زخم ہوتا ہے، تو اس سوچ سے وہ اس کو حلال سمجھتے تھے، اس وجہ سے یہاں ان کو خاص طور پہ الگ سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی میتہ کے اندر شامل ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، مار دیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ تم نے اس کو ذبح کر لیا۔ یہ جو جانوروں کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہے نا، گلا گھونٹنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی اونچی جگہ سے گر کے مر گیا یا کسی درندے نے اس کو کھا لیا، ان کے اندر ابھی روح موجود تھی کہ آپ نے ان کو ذبح کر دیا۔ ہاں، جانور آپس میں لڑ پڑے، ایک زخمی ہو گیا اور آپ نے دیکھا کہ بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں تو آپ نے اس کو جلدی جلدی ذبح کر لیا اور اس کا ذبح کرنے سے خون بھی کچھ نہ کچھ نکل آیا تو یہ اب حلال ہے۔ اس لیے جو آخری قسمیں بیان کی گئی ہیں نا، ان میں اگر ذبح کا موقع آپ کو مل گیا تو یہ جانور حلال تصور کیا جائے گا، بشرطے کہ کچھ نہ کچھ خون بھی نکلے، اگر ذبح کرنے کی نوبت نہ آئی تو یہ جانور حرام ہو گئے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو کسی استحان پر ذبح کیے جائیں وہ بھی حرام ہے، جیسے قریش مکہ بت خانے کے اوپر ذبح کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے ہاں درباروں پر اور ایسی جگہوں پر جو ذبح کیے جاتے ہیں یہ جانور بھی شرک کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ یہاں موقع نہیں اس کا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرو۔ عربوں کے یہاں ایک اور چیز کا بھی رواج تھا، وہ یہ کہ کسی نے کسی کام کا کوئی کرنے کا ارادہ کیا ہوتا نا، کوئی کاروبار ہے، کوئی شادی ہے یا کہیں کو سفر کرنا ہے، تو وہ بیت اللہ کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے پاس آتے کہ آپ بتائیں کہ میں نے یہ سفر پہ جانا ہے، یہ جانا میرا یہ فائدہ مند رہے گا یا مجھے نقصان تو نہیں اٹھانا پڑے گا، یا ہم شادی کر رہے ہیں تو یہ شادی ہماری اس جگہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یا کاروبار کر رہے ہیں یہ کاروبار ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ پھر بیت اللہ کا جو مجاور ہوتا وہ اس کے پاس تیر ہوتے تھے،
کسی کی جگہ کے اندر رکھے ہوئے تیر ہوتے تھے. کسی کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا, کسی کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا. نام مطلب یس, لا مطلب نو. تو وہ تیر نکالتا, اور جس کے اوپر لکھا ہوتا نام یعنی یس, تو وہ اس آدمی کو بولتا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے, اور جس پر نو لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر کہتا کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ تو ایک قسم کا یعنی غیب کا علم دعوے کر رہے ہیں کہ یہ تیر نکالنے سے اور یس نو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا. دوسرا ان کے ہاں ایک عادت تھی کہ آپس میں چند ایک دوست یا کچھ لوگ مل کے کچھ جانور خریدتے اور اس کو ذبح کرتے, یعنی آپس میں پیسے جمع کر کے جانور خریدتے, ذبح کرتے, لیکن پھر وہ جانور کا جو گوشت ہوتا وہ اپنے حصے کے مطابق, اپنے پیسوں کے مطابق تقسیم نہیں کیا کرتے تھے. وہ بھی اسی طرح بیت اللہ کے مجاور کے پاس یا جو بھی بتوں کاہن ہوتے تھے ان کے پاس جاتے, وہ اس سے بولتے کہ آپ ہمارے درمیان اس کو تقسیم کر دیں. تو وہ تیر نکالتا, کسی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا آدھا حصہ, کسی کے اوپر تیسرا حصہ, کسی کے اوپر کوئی تیر خالی ہوتا. تو ایک تیر نکالتا جس کے اوپر بالکل کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, جس کے حصے میں وہ تیر آتا وہ بالکل محروم ہو جاتا, اور کسی کے حصے میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہوتا تھا یہ چوتھا حصہ ہے, یہ آدھا حصہ ہے. تو وہ اس کی وجہ سے ایک کو بہت زیادہ گوشت مل جاتا, دوسرا بالکل محروم ہو جاتا. یہ جو ہمارے ہاں بھی اس طرح کی جوئے کی قسمیں ہیں, بہت ساری قسمیں موجود ہیں. اس وجہ سے جوئے حرام کیا گیا ہے کہ کسی کو زیادہ فائدہ پہنچ جاتا ہے اور کوئی بالکل محروم ہو جاتا ہے. تو جوئے کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری حرام ہیں. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے سے تقسیم کیا کرو یا کوئی کام کیا کرو, یہ سارے کے سارے ذَلِكُمْ فِسْقٌ, یہ گناہ کے کام ہیں. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ, آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے. یعنی پہلے کافر لوگوں کی ان کا ڈر آپ کے دلوں میں تھا, کیونکہ مسلمان بہت زیادہ کم تعداد میں تھے اور طاقت کے لحاظ سے بھی بہت ان کے یہاں کمی تھی. کافر تو پورا عرب مسلمانوں کا دشمن تھا, اور افرادی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی, اسلحے کی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی. تو مسلمان ان سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, یعنی خوف کا ان کے ہاں یہ منظر ہوتا تھا. تو یہ جب آیت نازل ہوئی, جس پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورہ المائدہ آخری نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اور خاص کر کے یہ آیت اليوم یئس الذین کفروا من دینکم, آگے اليوم اکملت لکم دینکم, یہ تو بالکل آخری آیتوں میں سے ہے احکام کے اعتبار سے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے, حجۃ الوداع, یعنی وہ آپ کا آخری حج تھا, اور اس کے بعد آپ اس کے 81 دن کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو حج کے موقع پر عرفہ کے میدان میں, حج کا جو سب سے بڑا رکن ہوتا ہے عرفہ, وقوف عرفہ جو میدان عرفات میں ہوتا ہے, وہاں پہ یعنی ایک حج کا موقع اور ایک عرفہ کا دن, اور دوسرا وہ جمعہ کا دن تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اونٹنی کے اوپر, ازبا نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اس وقت مسلمان کثیر تعداد میں تھے, 1.25 لاکھ یعنی 2 لاکھ کے قریب صحابہ کرام کی جماعت ایک وجود میں آ چکی تھی. اور کافر اب یعنی پہلے جو خواب دیکھتے رہتے تھے مسلمانوں کو مٹانے کا, اب ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا کہ اب ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شان عطا فرما دی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تم سے مایوس ہو چکے ہیں تمہارے دین سے, یعنی تمہارا دین اب غالب ہو کے رہے گا. اب اس وجہ سے فلا تخشوہم واخشونی, اب ان کا جو ڈر ہے نا اپنے دلوں سے نکال دو, اور صرف میرا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر دو. کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ تم سے ان کے ڈرنے کی باری ہے. اب تم نے کس سے ڈرنا ہے, وہ صرف اور صرف میری ذات سے ڈرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنا یہ ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے. ایمان کہتے ہی کس کو ہے, خوف اور امید کے درمیان کی چیز کو ایمان کہا جاتا ہے. اللہ کا ڈر ہو اور اللہ سے امید بھی ہو, یہ اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو پھر ایمان موجود ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں اور اللہ سے امید بھی نہیں ہے پھر ایمان نہیں, کچھ اور ہے ہمارے دلوں کے اندر. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن یہ اسی وقت یہ نازل عرفہ کے میدان میں, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے دین کو. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے مکمل کر دیا ہے تم پر اپنی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے. یہ بہت عظیم شان, اس کے اندر ایسے مضمون, ایسے تفصیلی مضمون بیان کیے گئے ہیں کہ یہ ایک نشست میں اندر یہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل دین ہمیں عطا فرما دیا ہے قرآن کریم کی شکل میں اور سنت نبویہ کی شکل میں. مکمل دین ہے. جو دین شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے, وہ چلتا چلتا 1.25 لاکھ انبیاء کے پاس سے چلتا ہوا آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ دین ناقص تھا,
ناقص نہیں تھا، تمام انبیاء کا دین اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جامع تھا اور مکمل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان، داؤد، ان سب کا دین اپنے یعنی مکمل تھا، لیکن اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے بعد والوں کے جو آنے والے تھے ان کے لیے ان کا دین مکمل نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو اب قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین مکمل بنا کے نازل کیا ہے کہ اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، کچھ بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید ایک مکمل دین اس کے اندر بیان کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت نبویہ۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو نعمت مکمل طور پر ہمیں ملی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام دین منسوخ کر کے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا ہے۔ اب ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں صرف اور صرف اسلام ہی چلتا ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں اب قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ سے پہلے تو جتنے جو بھی دین تھا اپنے اپنے وقت میں، چاہے وہ عیسائیت تھا، یہودیت تھا، کچھ بھی تھا، اس وقت وہ چلتا تھا، لیکن آپ جب مبعوث ہو گئے اب قیامت تک کے لیے اسلام کا سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اب وہی جانوروں کے بارے میں بات ہے کہ ایسا کوئی آدمی، ایسا اس کو بھوک کی شدت ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے سامنے حلال گوشت نہیں ہے۔ یہ جو 5 آخر میں جانوروں کا بیان ہوا ہے نا کہ وہ متردیہ ہے، نتیحہ ہے، یعنی چوٹ لگنے سے مرا ہے، گلا گھٹنے سے مرا ہے، یہ جانور جو آخر میں 5 اکٹھے بیان کیے گئے ہیں، ان کا گوشت اس کے سامنے موجود ہے، یا ایسے جانور موجود ہیں، اور وہ انسان ایسی بھوک کی شدت میں ہے کہ اگر ان کا گوشت استعمال نہ کرے تو یعنی موت کا اس کو خوف لاحق ہو جائے، تب تو ان کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ویسے وہ حرام ہے، یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں، لیکن نیت اس کی کیا ہو، غیر متجانف لاسم، یعنی مجبوری کی حالت میں اس کو استعمال کرے اپنی جان بچانے کے لیے، مزے لے لے کر نہیں کھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو اجازت مل گئی ہے، ان گوشت کے ابھی تکے کباب بنائیں اور اس کی کڑھائی بنائیں، اس کے ایسے بنا کے کھائیں، ایسی اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجبوری کے درجے میں بس اپنی جان بچانے کے لیے اس کو زور زبردستی، جس طرح بیمار آدمی کے اس میں منہ میں دوائی زور زبردستی ڈالی جاتی ہے نا، اس طرح اس گوشت کو استعمال کرے، اس کو کچھ بنا کے استعمال نہیں کرے، یعنی ایسا استعمال نہیں کرے جس طرح عام گوشت کو بنا کے استعمال کیا جاتا ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، ویسا یہ جو آدمی گوشت استعمال کر رہا ہے ان حرام جانوروں کا مجبوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس پر کوئی اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔